ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ تو ان عمدہ اصولوں پر عمل کرنا کس کے لیے ضروری ہے؟ چلیں آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک سے ہی۔ ایک اور مقام پہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ اہل علم حضرات ہیں، یعنی کہ اہل علم اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس آیت مبارکہ کے حساب سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں، تو وہ علماء اکرام کی ذات ہے، علماء اکرام ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے دور میں علماء کرام قرآن پاک پہ یا اللہ کے ان قوانین پہ جو کہ اخلاقیات سے متعلق ہیں وہ کتنے عمل پیرا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرما رہے کہ مسلمان مردوں میں سے کوئی مرد کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اور اسی طرح عورتوں میں سے بھی کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امر فرما کے، یہ حکم فرما کے، ہر طرح کا وہ مذاق جو دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنے اور وہ مذاق جو دوسروں کے دل ٹوٹنے کا سبب بنے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت بالکل منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے تھے۔ مزاح کی حس ہونا ایک اچھی بات ہے کہ آپ اپنی بات مذاق میں دوسروں تک ڈیلیور کر دیتے ہیں، اپنا میسیج، اپنا پیغام ان تک پہنچا دیتے ہیں، اور ان کو سمجھانے میں اس سے آسانی ہوتی ہے۔ لیکن وہ مذاق جس میں کسی قبیلے کی، کسی فرقے کی، کسی جماعت کی، کسی انسانیت کے کسی خاص طبقے کی یا پوری انسانیت کی توہین موجود نہ ہو، اور اگر اس میں آپ کے جملے میں انسانیت کے کسی خاص جماعت، انسانیت کے کسی خاص فرد یا انسانیت کی توہین ہو، یا اللہ کی بنائی گئی مخلوقات میں سے کسی کی بھی توہین اس کے اندر شامل ہو، تو اس آیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، یہاں تک کہ ایک عام انسان، ایک عام مسلمان جس نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، جو عربی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ترجمے کو بھی تھوڑی بہت اسے ہاؤ ناؤ ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اس بات کو لے کر سب سے زیادہ ہمارے علماء کرام مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج کے دور میں سب سے نمبر 1 پہ، سب سے پہلے نمبر پر جو مذاق اڑانے میں جو جماعت ہے وہ علماء کرام کی ہے، اور یہ امر ہمارے لیے قابل افسوس ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بطور مسلم قابل افسوس ہے، یہ بات ہمارے لیے بطور امت مسلمہ قابل افسوس ہے۔ جس امت کو حکم یہ تھا کہ اس نے پوری انسانیت کو لیڈ کرنا ہے، جس امت کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ قیامت تک تمام انسانیت کو اللہ اور رسول کی طرف بلائیں گے، بھلائی کے ساتھ اور بہترین طریقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے حکم کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ پوری حکمت کے ساتھ۔ لیکن اس حکمت کے اندر کہیں بھی دوسرے کا مذاق یا صنف مخالف کا مذاق اڑانا شامل ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ تو جب یہ کام ہمارے علماء حضرات ہی کریں گے، جو اتنے بڑے منصب پہ فائز ہیں، ہمارے مفتی حضرات ہی کریں گے، جن کو پوری کی پوری عوام ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کو فالو کر کے ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتی ہے، اور اپنی اولادوں کے لیے دعا بھی ہماری عوام یہی کرتی ہے کہ ہم فلاں عالم جیسا بنائیں گے، فلاں مفتی جیسا بنائیں گے، تو یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے اور قابل حیرت بات ہے کہ وہی علماء کرام
پھر ان تمام چیزوں میں ملوث ہوں کہ جب وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مثال دینے کو مثال ہی نہیں ہے، جملہ سمجھانے کے لیے ان کے پاس کوئی جملہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دوسرے کا مذاق اڑائیں. اب وہ چاہے عورت کا مذاق اڑائیں، چاہے وہ آدمی کا مذاق اڑائیں، چاہے وہ کسی دوسرے فرقے کا مذاق اڑائیں، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑائیں. مذاق اڑانا تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں. ایک مفتی کو، ایک عالم کو مذاق اڑانا سوٹ ہی نہیں کرتا کہ دوسرے کا مذاق اڑایا جائے. آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں. ہاں شوف سرکار آگے کیوں بیٹھی تھی میں بتانا ہی بھول گیا. یہ تو میں بھول گیا. اچھا میری شوف سرکار سے ملاقات ہوئی، مجھے بھی بہت ہنسی آئی کہ شوف سرکار کو بھی بہت ہنسی آئی. یار میں نے شوف سرکار سے گلے ملا، میں کہ بہرحال انسانیت کے ناطے جب کوئی ملتا ہے تو آپ ملتے ہیں. میں نے کہا ایک تھوک ہم پہ بھی لگا دو یار. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے. میں نے بچے سے پوچھا علامہ اقبال کا پتہ ہے کون ہے؟ بچے نے کہا پتہ نہیں. قائد اعظم کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں ابا. کبھی اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. کم بہت کبھی اسکول جاؤ تو پتہ چلے. بچے نے کہا وسیم کا پتہ ہے؟ گھر میں آتے ہیں وسیم صاحب پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے نہیں. غفار کا پتہ ہے؟ نہیں. گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، وہ اس کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی، تو ایک دن بیوی نے خوب میک اپ کیا، بہت ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کیے اور بڑی خوبصورت ساڑی پہنی، بڑی خوبصورت چوڑیاں اور بالیاں اور بہت لش پش بن کے آ گئی. میاں نے کہا بھائی کیا خوبصورت چوڑیاں ہیں بھائی، واہ واہ واہ. بیوی بڑی خوش کہ آج تو میاں کو میں کیا ہو گئی، پسند آ گئی. کہہ رہے واہ کیا خوبصورت بندے ہیں بیگم. وہ کہہ رہی جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. کہہ رہے بیگم کاجل بھی بڑا لش پش. کہہ رہی جی بہت شکریہ، تھینک یو جی. بیگم آج پازیب بھی بڑی خوبصورت ہے، تھینک یو. آج تو ساڑی بھی بڑی خوبصورت ہے جی، تھینک یو جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. فرقوں کا مذاق اڑانا، مذاہب کا مذاق اڑانا یا کسی انسانیت کے طبقے کا مذاق اڑانا، یہ بات قابل مذمت ہے. اور اس کی مذمت کے لیے تمام کے تمام اہل علم حضرات اپنے اپنے طور پہ کوششیں کریں. کسی کالج میں لیکچرار ہیں، کہیں پہ کوئی فرائض سر انجام دے رہی ہیں، کہیں پہ کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی نوکری کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی اپنے حلقہ احباب میں یہ سب چیز دیکھیں تو ان سے معذرت کریں اور کہیں کہ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. اس ایک بندے کی وجہ سے آپ پورے کے پورے اسلام کو، پورے کے پورے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے دین کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہمارا دین تو خود ان چیزوں کے خلاف ہے. تو یہ ایک اس بندے کا عمل ہے جس کو اس عمل سے روکا جائے اور اس کے اس عمل کو دل میں برا سمجھا جائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی بے حیائی، برائی یا ظلم کو دیکھیں تو ایک مومن کے لیے اس وقت 3 درجے ہیں کہ وہ ان 3 درجوں میں سے کون سے درجے پہ ہے، تو اس کا رد عمل، اس کا ایکشن طے کر دے گا کہ وہ اپنے ایمان کے کون سے درجے پر موجود ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کوئی اس طرح کی بے حیائی یا برائی دیکھیں تو آپ اپنے سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں کہ اگر اتنی طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دیں. لیکن اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے روکیں. اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ نمبر 3 کیٹیگری پہ آتا ہے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے. یعنی کہ ایک انسان، ایک مسلمان جب ان 2 درجے کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ تیسرے درجے پہ عمل کرے اور کم از کم اس برائی کو دل میں تو برا جانے. لیکن ہمارے اندھا دھند ہماری امت میں اس طرح کے تقلیدی لوگ آ گئے ہیں کہ وہ اس مفتی سے، اس عالم سے، اس مذہبی اسکالر سے، پولیٹیکل سیاسی لیڈر سے اس قدر محبت میں گرفتار ہے کہ ان کو ان کی کوئی برائی کسی بھی طرح کی نظر ہی نہیں آتی اور ان کی بری چیزوں کو بھی اچھا بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور اندھا دھند تقلید کی جاتی ہے. یہاں تک کہ ان کو پھر کسی مقام اور درجے پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ ہمارے سائی ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں. اب وہ چاہے جتنی مرضی شادیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے جائیں. تو یہ جتنی بھی ساری کی ساری چیزیں ہیں، ہمیں اپنے اس عمل پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آج جس کو ہم فیور کر رہے ہیں، آج جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، آج جس کے ہم پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے چلنا عزت سمجھ رہے ہیں، کیا قیامت میں بھی وہ قابل عزت ہوگا اور اس کی وجہ سے ہم بھی قابل عزت ہوں گے؟ ہم تو اپنے اعمال کی بنا پہ پہچانے جائیں گے. شفاعت کا حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ان نیکوکاروں کو ہے جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں یا قرآن پاک میں آ گیا.
لیکن یہ باقی کے سارے لوگ، اگر آپ کو معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر باقی تمام کے تمام لوگ آپ کو انسانیت سے محبت نہیں سکھا پا رہے، تو ان کی تقلید آپ کو اللہ کی ناراضی میں پہنچا دے گی، ان کی تقلید آپ کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے گی۔